ذرا ایمانداری سے میرے بھائیوں ذرا بتاؤ، آج تم پیر کے دن میلاد النبی کرتے ہو، اپنے گھر میں میلاد کرتے ہو، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں میلاد کرتے وقت تم کھڑے کیوں ہو جاتے ہو؟ چلو مجھے ایک فیصلہ کرو، میلاد کرتے ہو کھڑے کیوں ہو جاتے ہو؟ ایک مرتبہ بدایوں میں بھی گیا، اذان ہوئی، اذان کے بعد جماعت کھڑی ہونے والی تھی، اس نے پھر پکار کے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ میں سمجھ گیا یہ مسجد کن لوگوں کی ہے، میں نے کہا بھاگنا تو اچھا نہیں ہے، چھوڑنا تو اچھا نہیں ہے، میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھ لی۔ اس کے بعد میں کینچی والا مسافہ چلنے لگا، امام صاحب سے سارے مقتدی مسافہ کرنے لگے، وہ ایسے نہیں تھا بلکہ ایسے والا مسافہ تھا۔ ہم نے کہا ابھی تک تو جھگڑا ایک ہاتھ اور دو ہاتھ کے مسافے کا تھا، اب یہ تیسرا اختلاف ہوا کینچی والا مسافہ۔ مسافہ میں نے بھی کر لیا، چلو سب سے مل رہے ہیں تو میں نے بھی کر لیا، میں نے ایک ہاتھ ملایا، کہنے لگے بیٹا ایک نہیں دو ہاتھ ملائے جاتے ہیں۔ میں نے کہا مسجد تمہاری ہے؟ ہاں، میں تو ٹیچی لے کے چلا آیا کہ لوگوں کو آنے میں دیر ہو گئی ہے جن کو ہمیں لے جانا ہے۔ میں نے کہا مولانا ساری بات تو میری سمجھ میں آ گئی، لیکن یہ سلام جو آپ نے پڑھا ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آیا، اللہ کے نبی کے زمانے میں تو یہ نہیں ہوتا تھا۔ کہا نبی کے زمانے میں نبی زندہ تھے تو سلام کی ضرورت ہی نہیں تھی، نبی جب اس دنیا سے چلے گئے تو ہم سلام پڑھتے ہیں۔ ہم نے کہا کیا مطلب؟ کہا جہاں سلام پڑھا جاتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں، ہم نے سلام پڑھا، ہمارے نبی ہماری مسجد میں آ گئے۔ میں نے کہا یہ تو دنیا بھر کی مسجدوں میں سلام پڑھا گیا ہوگا، پھر میرے نبی کس کس مسجد میں گئے ہیں؟ کہنے لگا بعد میں ملنا۔ میں دروازے سے نکلتے نکلتے پھر میں نے ایک بات پوچھی، مولوی صاحب میری سمجھ میں نہیں آیا کہ جب آپ نے سلام پڑھ کے نبی کو بلا ہی لیا تو نبی نے نماز بھی پڑھی ہوگی۔ کہنے لگا بھائی صاحب کیوں نہیں پڑھی ہوگی؟ میں نے کہا جب نبی آ ہی گئے تھے تو پھر آپ کیوں مصلی پہ کھڑے ہو گئے، جناب محمد رسول اللہ کو کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا اللہ کی قسم مجھے پکا یقین ہو گیا کہ تو 24 نمبر ہے، یہ نمبروں کو میں جانتا نہیں، یہ تو سوال کیا تو اس کا جواب یہ ملا کہ تو وہابی ہے۔ الٹی سمجھ خدا کسی کو نہ دے، دے آدمی کو موت پر یادا نہ دے، مجھے آج تک کوئی سمجھا نہیں سکا۔ مجھے بتاؤ تمہارے یہاں 10 بجے میلاد ہوتا ہے، میلاد ختم ہوتے ہی تم کھڑے ہو کے سلام پڑھنے لگتے ہو، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کھڑے کیوں ہوتے ہو۔ میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا، ہاں میں نے کچھ کتابیں بھی پڑھی ہے جس میں صاف لکھا ہے کھڑے ہو کر میلاد پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری وہاں آ جاتی ہے۔ میں نے کسی مولوی سے پوچھا کہ ہاں یہ بتاؤ اگر عورتیں بھی کھڑے ہو کر میلاد پڑھنے لگے تو کیا میرے نبی عورتوں کی محفل میں بھی چلے جائیں گے؟ کہنے لگا جی مسئلہ ہے تمہارا۔ ہم نے کہا اللہ کے نبی ساری زندگی بھر عورتوں کے چہرے کو نہیں دیکھتے تھے، جب یہ بیعت لی جا رہی تھی آج کے بعد تم میں سے کوئی شرک نہیں کرے گا، چوری نہیں کرے گا، زنا نہیں کرے گا، مرد تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کر رہے تھے، ایک عورت نے ہاتھ پردے کی اوٹ سے اندر بڑھا دیا، آئے اللہ کے نبی مجھ سے بھی ہاتھ ملا لیجئے، میں بھی وعدہ کرتی ہوں کہ شرک نہ کروں گی، چوری نہ کروں گی، زنا نہ کروں گی۔ آپ نے ان ہتھیلیوں کو دیکھا، فرمایا چہرہ پھیر کر بی بی ان ہاتھوں کو اندر کر لے، محمد رسول اللہ چہرہ تو دور کسی غیر عورت کی ہتھیلی دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ ایمانداری سے بتانا نبی تو کسی غیر عورت کی ہتھیلی بھی دیکھنا گوارا نہ کریں، اور ہمارا مولوی جوان لڑکیوں کو سامنے بٹھا کر دم کرے، جنات نکالے، شیطان نکالے۔ سچ بتاؤ کیا میرے نبی نے یہی دعوت دی تھی کہ تم جوان لڑکیوں کو اپنے گھر میں بٹھا کر ان کا جنات اتارو، ان پر دم کرو؟ آہا ایک نظر تو معاف ہے، آپ نے حضرت علی سے کہا تھا لا تتبعوا النظرۃ النظرہ، ایک نظر کے بعد دوسری نظر مت ملانا، ایک نظر اچانک ہو تو گرا لینا، بعد میں دوبارہ نہ دیکھنا، یہ پاکیزہ تعلیم ہے۔ یہاں مولوی 40 دن تک جناتی نکالتا ہے، پتا چلتا ہے 40 دن کے بعد گھر والی بھی گئی، سونا بھی گیا، چاندی بھی گئی، میرے پیارے ساتھی اور مولوی بھی غائب۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کتنے کیس اس قسم کے ہو چکے ہیں۔ یہ شریعت کے ساتھ بغاوت کرو گے تو اللہ کی قسم یہی سب کچھ اس کا نتیجہ سامنے آئے گا۔ میرے بھائیو جناب محمد رسول اللہ کو دیکھو اور ان کی لخت جگر کو دیکھو، حضرت فاطمہ اے علی میرا جب انتقال ہو جائے تو کفن سے چھپانے کے بعد ڈھانپنے کے بعد رات کے اندھیرے میں لے جانا، مجھے دن میں دفن نہ کرنا۔ بیوی ٹھیک ہے تم میری بیوی نہیں محمد رسول اللہ کی بیٹی بھی ہو، میں ویسا ہی کروں گا جیسے تم، لیکن بتا دو کہ رات میں کیوں دفن کروں دن میں کیوں نہیں؟ کہتی ہیں کہ میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے۔
یہ جناب محمد رسول کی بیٹی کا حال. مولوی کہتا 40 دن تک تیرے گھر میں سورج جن پڑھ کے جن نکالنا پڑے گا. میرے بھائیوں یہ کیسے کیسے ڈرامے ہو رہے ہمارے یہاں, اور اس کو آج اللہ کا کلام کہا جاتا ہے. آج اس کو اللہ کا کلام کہا جاتا ہے کہ بڑی طاقت ہے اللہ کے کلام میں. آپ غور کریں, آئیڈیا لگائیں, 10 بجے میلاد ہوا, کھڑے ہو گئے, کیا مطلب؟ اللہ کے رسول کی سواری آ گئی. ایمانداری سے بتانا, میلاد تھوڑا سا لمبا چل گیا, 2 بجے رات میں ختم ہوا, 2 بجے آپ کھڑے ہیں, کیوں کھڑے ہیں؟ سلام پڑھیں گے. کھڑے کیوں ہیں؟ اللہ کے نبی آئیں گے, سلام پڑھا جائے گا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ہم تعظیماً کھڑے ہو گئے کیونکہ اللہ کے نبی آ گئے. ہاں, اگر کسی امیر آدمی نے ان ملا مولویوں کی دعوت کر دی اور میلاد پوری رات چل گیا, تو قورمہ اور بکرا اور بریانی چلی, تو میرے بھائیوں یہ 4 بجے کھڑے ہو گئے رات کے, اور پھر میلاد پڑھنا شروع کر دیا, اور ختم کرتے وقت سلام پڑھتے وقت کھڑے ہو گئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ رات میں 10 بجے کھڑے ہو جائیں تو 10 بجے میرے نبی کو آنا پڑے گا. یہ رات میں 2 بجے کھڑے ہو جائیں تو میرے نبی کو 2 بجے آنا پڑے گا. یہ رات میں 4 بجے کھڑے ہو کے سلام پڑھے تو میرے نبی کو 4 بجے آنا پڑے گا. یہ جب بلائیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ تو میرے نبی کو اسی وقت آنا پڑے گا, چاہے 10 بجے ہو یا 4 بجے ہو یا 2. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا نبی ان کا غلام ہے, یہ میرے نبی کے غلام نہیں. اس سے زیادہ ذلت اور کیا ہوگی, اس سے زیادہ توحید رسالت اور کیا ہوگی جس کو تم تعظیم سمجھ کے کر رہے ہو. میرا نبی میرا غلام ہے, ہم 10 بجے چاہیں گے 10 بجے وہ آئیں گے, 4 بجے چاہیں گے 4 بجے آئے. کلکتہ والوں ایمانداری سے بتانا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو تم حاضر و ناظر مانتے ہو, سپوز فرض کر لو کہ وہ پٹنہ میں کھڑے ہیں اور کلکتہ سے ایک آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اتنے میں دلی سے ایک آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. میرے نبی پٹنہ میں ہیں. اب وہ سوچ رہے ہیں اللہ, کلکتہ والے بھی بلا رہے ہیں, دلی والے بھی بلا رہے ہیں, میں کہاں جاؤں؟ ابھی سوچ ہی رہے ہیں کہ دائیں سے اور بائیں سے آگے پیچھے سے بھی آوازیں آنے لگی. اب تو اور پریشانی کہ میں سامنے جاؤں یا پیچھے. ادھر دلی والے بھی ہیں, ادھر کلکتہ والے بھی ہیں. ابھی سوچ ہی رہے ہیں کہ دلی والوں نے ہاتھ پکڑا, نہیں ہم پہلے بلائے, ہمارے یہاں چلو. کلکتہ والوں نے کہا کلکتہ پٹنہ سے قریب ہے, ہمارے یہاں چلو. دائیں بائیں والوں نے بھی پکڑا. اگر پکڑا نہ ہوتا تو چھینا جھپٹی نہ ہوتی. ایمانداری سے فیصلہ کرنا, چھینا جھپٹی میں آج کسی کے پاس نبی کی پگڑی آئی, کسی کو نبی کا جوتا ملا, کسی کو نبی کی چھڑی ملی, کسی کو نبی کا کرتا ملا, کسی کو نبی کا بال ہی مل گیا. پگڑی کوئی لے گیا تو اس نے بال ہی نوچ ڈالا. کچھ نہیں تو کچھ نہ کچھ کسی کے ہاتھ میں آ ہی گیا. آج سارے تبرکات تم اپنے گھروں میں رکھے ہو. یہ کہتا ہے کہ یہ بال ہے نبی کا, وہ کہتا ہے یہ نبی کی پگڑی ہے. اور بڑے افسوس کی بات تو یہ ہے, تعجب کی بات تو یہ ساری نعمتیں ہندوستانیوں ہی کو ملی ہیں. جہاں نبی پیدا ہوئے وہ کوئی چیز باقی نہیں ہے. پتہ نہیں کون سی نظر رحمت تھی محمد رسول اللہ کی ہندوستانیوں پر. میرے پیارے ساتھیوں, تحقیق کرو, جائزہ لو, کہیں دال میں کالا تو نہیں ہے. نبی کا بال میرے سامنے لے کے آؤ, میں پہچانتا ہوں اور 1 منٹ میں فیصلہ کرتا ہوں. اگر کلکتہ میں ہو تو لے کے آؤ. آپ کہیں گے کیسے فیصلہ؟ 1 منٹ میں فیصلہ کر دوں گا نبی کا ہے نہیں. کیسے کریں گے؟ 14 سال سے آندھی طوفان بڑے بڑے مار کے ہوئے, لیکن اس بال کا کچھ نہیں بگڑا. آج میں بھی جلا کے دیکھوں گا اس بال کو ماچس کی تیلی سے. اگر جل گیا تو نبی کا نہیں, اور نہ جلا تو فیصلہ ہو گیا نبی کا. آپ کہو گے یہ کون سی پہچاننے کی دلیل؟ ارے جب نمرود نے ابراہیم کو آگ میں ڈالا تو نمرود کی آگ ابراہیم کا رونگٹا بھی نہ جلا سکی, تو میری آگ محمد رسول اللہ کا بال کیسے بگاڑ سکتی ہے؟ لاؤ فیصلہ کر لیتے ہیں. کوئی کٹھ ملا اس کے لیے جلدی تیار نہیں ہوگا. معلوم ہے کہ میرے پیٹ کی توندیں پچک جائیں گی جو اس بہانے سے چل رہی ہیں, میری دکانیں بند ہو جائیں گی. پاپی پیٹ کا سوال ہے, اس پاپی پیٹ کا سوال ہے جو کچھ کا چاہے کروا لے. محبت رسول یہ نہیں کہ ہم میلاد کر لے, محبت رسول یہ نہیں کہ ہم کھڑے ہو کے جشن
بنا لیں. محبت تو اس چیز کا نام ہے کہ ایک صحابی کے ہاتھ میں انگوٹھی اللہ کے نبی نے دیکھی سونے کی, اس کو نکال کے زمین پہ پھینک دیا. فرمایا کسی مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی جائز نہیں. لوگوں نے کہا اٹھا لے. نبی نے مرد کے لیے حرام کہا ہے, عورت کی گنجائش نکل رہی ہے اپنے گھر کی عورتوں کو پہنا دینا. اس نے کہا جس چیز کو میرے نبی نے میری انگلی سے نکال کر زمین پر پھینک دیا ہے, اس انگوٹھی کو اٹھا کر میں اپنے گھر کی عورتوں کو بھی پہنانا گوارا نہیں کرتا. محبت اس کا نام ہے, محبت اس کا نام ہے.